حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے آ کر مشورہ دیا، باہمی مشاورت سے ایک نئے سال کا آغاز کیا گیا، نئے کیلنڈر کا، نئے سن کا آغاز کیا گیا۔ اور وہ نیا سن کیا تھا؟ اس کو آج ہم ہجری سن کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت والا واقعہ جو تھا، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت، اس ہجرت کو بنیاد بنا کر تو ایک نئے سن کی بنیاد رکھی گئی، جس کو سن ہجری کہا جانے لگا۔ ہجری ہجرت سے بنا ہے، یعنی ہجرت والا سال، ہجرت والا سن۔ اب مسلمانوں نے اپنا ایک الگ علیحدہ نظام، جیسے باقی سارا نظام ہمارا اپنا ہے، تو سن کا نظام بھی، سالوں کا نظام بھی مسلمانوں نے اپنا علیحدہ متعین کر لیا۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک اہل اسلام کے اکثر معاملات سن ہجری کے ساتھ وابستہ۔ ہجری سن کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شمسی ہجری سن اور ایک ہے قمری ہجری سن۔ ہمارے ہاں جس کو ہجری سن کہا جاتا ہے وہ قمری ہجری سن کو ہم کہتے ہیں۔ تو شمسی ہجری سن کا تعارف یہاں ہمارے علاقوں میں نہیں ہے۔ شمس کا معنی ہوتا ہے سورج اور قمر کا معنی ہوتا ہے جی چاند۔ تو ایک سال ایسا ہے جس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، چاند کے طلوع و غروب کے ساتھ ہے، اس کو کہتے ہیں قمری ہجری سال، چاند والا ہجری سال۔ ہماری عبادات ساری تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کہہ بھی لوں تو کوئی حرج نہیں ہے، ہماری عبادات ساری کی ساری جو ہیں وہ قمری ہجری کے ساتھ وابستہ ہیں، چاند کے ساتھ۔ دیکھیے ہم رمضان المبارک، اس کا تعلق چاند سے ہے نا، چاند سے ہے۔ عید الفطر کا تعلق چاند سے ہے، عید الاضحیٰ کا تعلق چاند سے ہے، عاشورہ کا تعلق چاند سے ہے۔ مسلمانوں پر زکوٰۃ لازم ہو تو اس کا تعلق چاند سے ہے، اور حج کرنا ہو تو اس کا تعلق چاند سے ہے۔ کہ جو عیسوی سال ہے وہ ہے 365 دنوں کا، اتنا ہی ہوتا ہے، ویسے ہوتا نہیں اتنا، کہتے ہیں ہم کہ اتنا ہوتا ہے 365 دنوں کا، ہوتا اس سے وہ بڑا ہے، ہم تھوڑا بتاتے ہیں۔ 365 دن تھوڑا وقت ہے، یہ عیسوی سال ہوتا بڑا ہے، وہ کتنا تھوڑا سا بڑا ہے ویسے تو ہوتا ہے، اصل میں وہ 365 دن ہوتے ہیں، اس کے اوپر 5 گھنٹے ہیں، اس کے اوپر 40 منٹ ہیں، اس کے اوپر 47 سیکنڈ ہیں، اور پھر اس سے اوپر 1 سیکنڈ کا 4624واں حصہ ہے۔ تو ایک عیسوی سال جو ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن جب ہم چاند کے مہینوں سے ہم بناتے ہیں سال تو وہ اتنا نہیں بن سکتا کہ ہر مہینہ یا تو 30 دنوں کا ہوگا یا 29 دنوں کا ہوگا۔ تو چاند والا سال عیسوی سال سے 11 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ تو ضرورت پیش آئی کہ ہمارا ایک سال ایسا بھی ہونا چاہیے جو عیسوی کے برابر ہو، لیکن ہو ہمارا مسلمانوں کا الگ سے ہو۔ اس کے لیے اہل اسلام نے کیا کیا؟ اس کے لیے ایک اپنا شمسی سال، شمسی ہجری سال متعین کیا۔ ہوتا وہ بھی محرم سے شروع ہے، قمری ہجری سال بھی محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے کیا متعین کیا؟ اس کے لیے یہ کیا کہ پہلے 6 مہینے جو ہیں وہ 31 دنوں کے ہوں گے، اس کے بعد 5 مہینے 30 دنوں کے ہوں گے، 5 اور 6 11 ہوں گے، باقی 1 مہینہ بچ گیا تو وہ 29 دنوں کا ہوگا، اور پھر چوتھے سال وہ مہینہ 30 دنوں کا ہوگا۔ تو اس طرح موسم کے ساتھ سال جو ہے وہ برابر آتا رہے گا۔ تو یہ طے پایا اہل اسلام میں۔ اب ہجری سال کی 2 قسمیں بنا دی گئی، ایک قمری ہجری سال اور دوسرا شمسی ہجری سال۔
قمری ہجری سال 11 دن چھوٹا اور شمسی ہجری سال وہی 365 دن 5 گھنٹے 40 منٹ 47 سیکنڈ اور 4624واں حصہ سیکنڈ کا، تو یہ اتنا دن متعین ہو گیا۔ خیر عیسوی سن موجود تھا، خلفائے راشدین کے دور میں اس کو کوئی اہمیت نہ دی گئی، اس پر اپنے معاملات کی بنیاد نہ رکھی گئی، اس کو اپنے معاملات کے لیے بنیاد نہ بنایا گیا، اور الگ سے ایک سن کو متعین کیا گیا، اس کی بنیاد رکھی گئی، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو عیسوی سن پسند نہ تھا، بلکہ انہوں نے اس لیے ہجری کا آغاز کیا کہ مسلمانوں کا اپنا سارا نظام الگ ہے، تو سن والا نظام بھی ہمارا ایک اپنا ذاتی نظام اور علیحدہ نظام ہونا چاہیے۔